کیا یہ بات درست نہیں کہ جب 14 مئی سن 1948 کو ریاست اسرائیل کے قیام کا باقاعدہ اعلان کیا گیا تھا تو اسرائیل نے طاقت کا بے دریغ استعمال کر کے سرزمین فلسطین کے باقی رہ جانے والے وہ علاقے جنہیں اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 181 کے تحت عرب ریاستوں کا حصہ بنایا گیا تھا، ان میں سے بہت سے علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا اور وہاں رہنے والے ہزاروں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا تھا۔ آج بھی ان علاقوں پر اسرائیل کا قبضہ برقرار ہے، لیکن افسوس کہ اقوام متحدہ نے اپنی منظور کردہ 181ویں قرارداد کی خلاف ورزی کرنے پر نہ تو قبضے کیے گئے فلسطینی علاقوں کو خالی کرانے کے لیے کوئی اقدام کیا اور نہ ہی اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن لیا۔ اسرائیلی ریاست کی افواج کے حملوں کا یہ سلسلہ جاری رہا اور مزید سے مزید فلسطینی علاقوں پر قبضے کیے جاتے رہے۔ اسرائیلی افواج کے حملوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ نہ صرف اضافہ ہوتا رہا بلکہ اسرائیل نے اپنے حملوں میں بندوقوں اور چھوٹے ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ گولہ بارود سمیت ٹینکوں کا استعمال بھی کرنا شروع کر دیا۔ پوری دنیا شاہد ہے کہ اسرائیل افواج جب اور جس فلسطینی علاقے پر حملہ کرتی تو ان علاقوں میں رہنے والے فلسطینی عوام اور نوجوان پتھروں اور غلیلوں سے ان کا مقابلہ کرتے تھے، مگر غلیلوں سے جدید ترین بندوقوں اور بھاری ہتھیاروں کا مقابلہ کس طرح اور کتنی دیر تک کیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا بالآخر فلسطینی عوام کے پاس ان علاقوں کو خالی کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ باقی نہ رہتا تھا۔ اسرائیل کے ان حملوں کی وجہ سے بڑی تعداد میں فلسطینی عوام ہلاک و زخمی ہوتے تھے اور فلسطینی عوام کو اپنے وہ علاقے چھوڑنے پڑتے تھے جن پر اسرائیلی افواج قبضے کر کے ان علاقوں پر اسرائیل کے لوگوں کی آباد کاریاں کراتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسرائیل فلسطین تنازع کی تاریخ کے بارے میں اپنے تحقیقی مطالعے کو مزید آگے بڑھاؤں، یہاں میں ان اہم شخصیات کی تصویر پیش کرنا چاہوں گا جن کی خط و کتابت کے نتیجے میں فلسطین کے علاقے میں یہودیوں کے علیحدہ قومی گھر بنانے کی تجویز کے بعد ہی سلطنت برطانیہ نے اسرائیل کے قیام کے لیے اپنی کوششوں کو ہر گزرتے دن کے ساتھ تیز سے تیز تر کر دیا تھا۔ ان اہم شخصیات میں ایک طرف آرتھر بالفور کی تصویر ہے جبکہ دوسری طرف لارڈ روتھشائلڈ کی تصویر ہے۔ اس کے علاوہ میں دو عدد نقشوں یعنی میپس کے عکس بھی قارئین کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ 1917 میں فلسطین کے علاقے میں یہودیوں کی آبادی کتنی تھی، جسے بلیو کلر میں، اور غیر یہودی بشمول مسلمانوں کی کتنی آبادی تھی جسے گرین کلر میں دکھایا گیا ہے۔ اس طرح ایک نقشہ سن 1918 سے سن 1947 کا بھی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی کتنی آبادی بڑھی۔ قارئین کرام، یہاں غور کریں کہ سن 1917 کا جو پہلا نقشہ ہے وہ اس وقت کا ہے جب اسرائیل کی باقاعدہ ریاست قائم نہیں ہوئی تھی اور جس کا قیام 14 مئی سن 1948 کو عمل میں لایا گیا تھا۔ تاریخ مزید یہ بتاتی ہے کہ سن 1918 میں پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر جب سلطنت عثمانی کا خاتمہ ہوا تو لیگ آف نیشنز نے سن 1922 میں فلسطین کو سلطنت برطانیہ کے مکمل کنٹرول میں دے دیا۔ جب فلسطین پر برطانیہ کا کنٹرول ہوا تو 14 مئی سن 1948 سے پہلے یعنی اسرائیل کی علیحدہ ریاست کے قیام کے اعلان سے پہلے فلسطین میں یہودیوں کی آبادی سن 1918 سے سن 1947 تک 6% سے بڑھ کر 33% ہو گئی، یعنی 6% سے انکریز کر کے 33% ہو گئی۔ پہلی اسرائیل عرب جنگ سن 1948، فرسٹ
اسرائیل عرب وار 1948۔ سن 1948 میں اسرائیل کی ریاست بن جانے کے بعد پہلی اسرائیل عرب جنگ کا آغاز ہوا، جس میں اسرائیل کی فوج کو عرب ریاستوں کی افواج پر سبقت حاصل ہوئی اور اسرائیلی افواج نے تاریخی فلسطین کے 78% حصے یعنی 78% حصے پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کی وجہ سے لاکھوں فلسطینیوں میں سے 3/4 فلسطینی آبادی کو ان کے گھروں سے جبری بے دخل کر دیا گیا، اور یہ بے دخل خاندان غزہ اور مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک پر آباد ہونے پر مجبور ہوئے۔ 14 مئی سن 1948 کو اسرائیل کی ریاست کے قیام کے بعد اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جنگوں سمیت کئی تنازعات رونما ہوئے۔ بڑی جنگوں میں سن 1948 میں اسرائیل اور عرب جنگ، سن 1956 میں یعنی 1956 میں سوئس کینال کا بحران، 1967 میں 6 روزہ جنگ، 1967 سے 1970 تک جنگ بندی، یعنی دونوں اسرائیل اور عرب جنگ بند کرانے یعنی مزید یہ کہ جنگ کو کیسے کم سے کم کیا جائے یا ختم کیا جائے، اس کے لیے 1967 سے لے کر 1970 تک چھوٹی بڑی جنگیں ہوتی رہیں۔ یوم کیپور جنگ، یوم کیپور وار ان 1973 یعنی 1973۔ سن 1973 میں یوم کپور یا کیپور جنگ ہوئی۔ یوم کیپور جنگ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جو 6 اکتوبر سن 1973 یعنی 6 اکتوبر 1973 کو اسرائیل اور عرب ممالک خصوصاً مصر یعنی ایجپٹ اور شام یعنی سیریا کے درمیان لڑی گئی۔ مزید وضاحت، اس جنگ کو اکتوبر جنگ یا رمضان جنگ یعنی رمضان وار بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا آغاز یہودیوں کے مقدس دن یوم کیپور کو ہوا تھا۔ 6 اکتوبر سن 1973، 6 اکتوبر 1973 کو یوم کیپور کے دن عرب اتحاد نے یہ جنگ شروع کی تاکہ اسرائیل کے قبضے کیے گئے ان علاقوں کو اسرائیل سے واپس لیا جائے جن پر اسرائیل نے 1967 کی 6 روزہ جنگ کے دوران قبضے کیے تھے۔ اس طرح عرب اتحاد کی فوجیں سوئس کینال پار کر کے سینائی میں داخل ہوئیں۔ اس پر ابتدائی طور پر اسرائیل پریشان تو ضرور ہوا، مگر اس نے اپنے آپ کو دوبارہ منظم کیا اور دوبارہ حملہ کر کے عرب اتحاد کی فوجوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ یہ جنگ تقریباً 3 ہفتوں تک جاری رہی اور بالآخر جنگ بندی پر ختم ہوئی۔ اس کے بعد سن 1982 یعنی 1982 میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ ہوئی۔ اب میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ جس طرح اسرائیل کی باقاعدہ فوج ہے تو کیا اسی طرح فلسطین کی بھی کوئی فوج تھی یا ہے؟ تحقیق کے نتیجے میں جو باتیں سامنے آئیں ان باتوں سے میں یہاں نوجوان نسل، طلبہ و طالبات اور قارئین کرام کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ اسرائیل کی طرح فلسطین کی کوئی باقاعدہ روایتی فوج نہیں تھی۔ تاہم فلسطین پر اسرائیل کے قبضے کے بعد فلسطین کی آزادی کے لیے فلسطین کاز سے وابستہ مسلح گروہ اور فوجی دستے ضرور قائم ہوتے رہے ہیں، جیسے فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن PLO اور اس کا مسلح ونگ، اور فلسطین لبریشن آرمی PLA۔ یہ وہ گروہ ہیں جو مسلح مزاحمت، گوریلا جنگ اور دیگر قسم کی فوجی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ صورتحال بہت پیچیدہ ہے۔ اس تنازع میں بہت سے دیگر چند چھوٹے بڑے بین الاقوامی ممالک بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ شامل ہو چکے ہیں۔ مزید ایک سوال یہاں اور پیدا ہوتا ہے کہ فلسطین نے کیا کبھی اسرائیل پر فضائی حملے کیے ہیں؟ تو اس کا جواب انتہائی سادہ اور آسان ہے کہ نہیں،
ہرگز نہیں، کیونکہ فلسطین کے پاس فضائیہ یعنی ایئر فورس کا وجود ہی نہیں پایا جاتا، تو وہ اسرائیل پر فضائی حملہ یا حملے کیسے کر سکتا ہے؟ دوسری طرف اسرائیل کے پاس خطے میں جدید ترین فضائی افواج ہیں جو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دنیا کی ترقی یافتہ ممالک سے زیادہ یا برابر کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اسرائیل نے خطے میں متعدد مرتبہ فضائی حملے کیے ہیں۔ اب یہاں ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا فلسطین کے پاس بھاری توپ خانہ، ہیوی آرٹلری یا ٹینکس کی صلاحیت موجود ہے؟ تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک مقبوضہ علاقے کے طور پر فلسطین کے پاس نہ تو بھاری توپ خانہ ہے، نہ ہی ٹینکس ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اسے اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ فلسطین کے پاس اسرائیل جیسی فوجی صلاحیتیں نہیں ہیں، جبکہ دوسری جانب اسرائیل کے پاس ایک باقاعدہ فوج کے ساتھ ساتھ ٹینکس، بختر بند گاڑیاں اور بھاری توپ خانے سمیت فوجی ساز و سامان کی ایک وسیع رینج موجود ہے۔ سوال کے سوال ذہن میں آ رہے ہیں کہ ایک اصطلاح بین الاقوامی اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا میں بہت سننے کو ملتی رہی ہے، اور وہ اصطلاح سیٹلرز کی ہے۔ تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیٹلرز کے معنی کیا ہیں، اور یہ اصطلاح اس خطے میں کن لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تحقیق کے مطابق سیٹلرز کے معنی آباد کار کے ہیں، اور آباد کار کی اصطلاح ان اسرائیلی شہریوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جنہیں مشرقی یروشلم سمیت مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک کے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں کمیونٹیز کے نام پر قائم کی گئی ناجائز بستیوں میں لا کر آباد کیا گیا۔